بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا مانگ کر بھی ڈرتے رہو گے تو لگے گا قبول ہونے کا یقین نہیں ہے۔ ارے یقین رکھو، وہ ضرور کن کہے گا۔ اللہ سنے گا تمہارے دل کی التجا، کہے گا کن بہت جلد۔ اللہ جانتا ہے اس کے در پر لوگ خالی ہاتھ لوٹنے نہیں آتے۔ آج جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہے نا، دیکھنا ایک دن تمہاری زندگی کا حصہ ہوگا۔ اور کچھ دعائیں تو اللہ بناتا ہی کن کہنے کے لیے ہے، اور جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا کہ دنیا اس چیز پر مطمئن ہے یا نہیں، اور نہ اس کو اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہے کہ اس دعا کی قبولیت میں کتنی رکاوٹیں ہیں۔ وہ جب ارادہ باندھ لیتا ہے تو ناممکن کی ساری گرہیں اپنے آپ کھل جاتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ جو تم مانگ رہے ہو وہ تمہیں کب ملے گا، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے کہ جو تم نے مانگا ہے وہ تمہیں ہر حال میں ملے گا، اور اگر وہ نہ ملا تو بھی یقین رکھنا اللہ پاک تمہیں خوب ویسا ہی کچھ دے گا، لیکن اس خلا کو خالی نہیں رہنے دے گا۔ آج جو یہ تمہیں تکلیف اور آزمائش لگ رہی ہے نا، یہ در حقیقت آزمائش نہیں ہے، بلکہ تمہیں وہ آنے والے اچھے دنوں کے لیے تیار کر رہا ہے، تاکہ جب تمہاری جولی میں خوشیاں ڈالی جائیں تو تم اس رب کو نہ بھول جاؤ جس نے تمہیں تمہارے ماضی سے نکال کر خوبصورت مستقبل دیا۔ وہ ساری خوشیاں واپس لوٹا دے جو تم کھو بیٹھے تھے، اور جو سکون تمہیں کہیں سے نہیں مل رہا، اسے ایک دفعہ تہجد میں ڈھونڈ کر تو دیکھو۔ جو تمہیں اب تک نہیں ملا اسے تہجد میں مانگ کر تو دیکھو۔ تھوڑے رابطے سے بات نہیں بنی تو رابطہ بڑھا کر دیکھو۔ اللہ سے مانگو، بار بار مانگو، تب تک مانگتے رہو جب تک وہ اس چیز کو تمہاری جولی میں نہیں رکھ دیتا یا تمہارا دل بدل نہیں دیتا۔ یہ جو دعا کا حق اللہ نے دیا ہے نا ہمیں، یہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کی قابلیت پر کبھی شک نہ کرنا، یہ تمہاری زندگی کی ہر جنگ میں تمہارا ساتھ دے گی۔ اس رب کریم کی رحمت کو یہ دعا تمہاری طرف اور متوجہ کرے گی، تو اس ہتھیار کو استعمال کرتے رہو بغیر کسی شک کے۔ تم دیکھو گے ایک روز تمہیں فتح نصیب ہو جائے گی۔ آغاز میں اللہ کچھ چیزیں مشکل ضرور بناتا ہے، مگر اختتام وہ ہمیشہ ویسا ہی کرتا ہے جیسا تم چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارے حالات بدلتی ہیں، اور جب اللہ تمہیں خود سے رجوع کرنے کی توفیق دے دیتا ہے تب وہ قبولیت کو تمہاری تمام دعاؤں کا مقدر بنا دیتا ہے۔ اللہ سے مانگتے رہو، کیونکہ جو اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے، اللہ ان کے لیے ان کی چاہ میں بہتری کی گنجائش نکال لیتا ہے، اور ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہی تو ہوتی ہے۔ پھر چیزیں ہوں یا لوگ، کھوئے ہوئے سب واپس مل جاتے ہیں۔ اور جب بندہ کہتا ہے یا رب یا رب یا رب، تو اللہ فرماتے ہیں مانگ تجھے عطا کیا جائے۔ دعا اور قبولیت کا حاکم اللہ ہے، اور اس کا کن ضرور ہوگا جس کے تم انتظار میں ہو۔ اور اگر تم معجزات کی تلاش میں ہو تو سنو، معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسے نکال کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا، جب تم خود کو اس کی رضا میں مکمل ڈھال دو گے، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، اور جب تم اپنی خواہشات سے زیادہ اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کے معجزے دیکھ پاؤ گے۔ آپ کی دعائیں کب کہاں کیسے پوری ہوں گی آپ نہیں جانتے، نہ جان سکتے ہیں۔ آپ کو کامیابی کس مقام پر نصیب ہوگی آپ کو نہیں پتا، مگر ایک بات جو یقینی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا رب دعائیں ضرور سنتا ہے۔ جو بھی دیر ہو رہی ہے وہ آپ کے حق میں بھی بہتر ہے۔ وہ آپ کے دل کے ہر خیال سے بھی واقف ہے۔ وہ بہت محبت کرنے والا رب ہے۔ وہ آپ کو حالات سے ہارنے نہیں دے گا۔ آپ کی دعائیں قبولیت کے درجے پر ہیں۔ دعا آپ کا نصیب بدل سکتی ہے۔ آپ کے نزدیک جو بھی کام اب ناممکن ہے وہ سب ممکن ہے، وہ سب ہو سکتا ہے، اور وہ ہوگا، وہ ضرور ہوگا۔ ایک دن اس آسمان پر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا ستارہ چمکے گا، آپ تک آپ کی خواہش پہنچا دی جائے گی۔
آپ کا دل جو آج خالی ہے وہ بھر دیا جائے گا، آپ کی زندگی کا اندھیرا نور سے دور کر دیا جائے گا۔ مایوسی انسانی کیفیت ہے، سب کے ساتھ ہوتا ہے، مگر اس مایوسی کو خود پر غالب نہ ہونے دیں۔ اپنے رب کی محبت پر کامل یقین رکھیں۔ جب آپ کا دل اس کی محبت سے بھر جائے گا تب آپ کی ہر بے چینی دور ہو جائے گی۔ اس سے محبت کریں کیونکہ وہی محبت کے قابل ہے۔ اپنی دعاؤں پر کامل یقین کرنا سیکھیں۔ یقین کے بغیر دعا ادھوری ہے۔ آپ جس رب کی بارگاہ میں اپنی مشکلات کا حل مانگ رہے ہیں وہ اس دنیا کا ہی نہیں پوری کائنات کا مالک ہے۔ وہ کن اور فیکون کا مالک ہے۔ اس کے بس میں ہے ہر چیز کو کر دینا۔ ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ دنیا اصول پر چل رہی ہے۔ آپ کے دعا کا جواب نہیں آیا اب تک تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دعا سنی ہی نہیں گئی۔ آپ کے دعا کرنے سے پہلے ہی وہ رب آپ کی دعا سے واقف ہے۔ بس ابھی جو آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے لیے فی الحال ٹھیک نہیں ہے، شاید اس سے بہتر آپ کو ملنا ہو۔ وہ آپ کی مدد بھی کرے گا اور خواہشات کو بھی پورا کرے گا، مگر تب جب وہ آپ کے حق میں بہتر ہوں گی۔ اس کی عطا پر شک نہ رکھیں ذرا بھی، کیونکہ اگر آپ اس کی مدد مانگ رہے ہیں تو یقین کریں اس کی مدد آپ کو ضرور نصیب ہوگی۔ اللہ نے ہر کسی کی تقدیر بہترین لکھی ہے۔ دیکھی ہے کبھی اللہ کی بنائی ہوئی کوئی چیز نامکمل؟ دیکھا ہے کچھ ایسا جو اللہ نے بنایا اور اس میں بہتری آ سکتی ہو؟ بے شک وہ صحیح کہتا ہے کہ میں نے ہر چیز کو مکمل اور بہترین شکل میں بنایا ہے۔ تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو سوچ رکھا ہے وہ بہترین نہیں؟ اللہ نے ہر چیز مکمل بنائی ہے تو تمہاری کہانی کیسے نامکمل چھوڑ سکتا ہے؟ میرا اللہ کچھ بھی نامکمل کر نہیں چھوڑتا۔ واحد وہی تو ہے جو اپنے وعدے پورے کرتا ہے۔ اور سنو، کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا۔ اپنے رب کے حضور سب بیان کر دینا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر اسی کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ اور اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی، پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ صبر رکھو، اللہ جانتا ہے تم کس کرب سے گزر رہے ہو۔ وہ جانتا ہے تمہاری ہر دبی سرگوشی۔ وہ تمہارے حال سے غافل نہیں ہے۔ یہ مشکل وقت تمہیں اللہ سے ملانے آیا ہے۔ بتاؤ، جب تم اکیلے رہ گئے تھے، سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا، تو اس وقت کس نے ہاتھ تھاما؟ کون سکون بن کر دل میں اترا؟ کس نے جینے کا حوصلہ دیا؟ ہاں، وہی اللہ، صرف وہی تو ہے۔ اور جب تمہاری ہر کوشش ناکام ہو جاتی ہے تب تمہاری دعائیں ہی تمہیں ان چیزوں تک لے کر جاتی ہیں جن تک پہنچنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور تم جانتے بھی نہیں ہو۔ تمہاری دعائیں تمہارا نصیب بدل سکتی ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہم کو دینے میں خود دیر کرتا ہے کیونکہ اس کو ہمارا پکارنا اچھا لگتا ہے۔